اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیقعد 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 جانثاروں کے ہمراہ عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ بالآخر فریقین کی رضامندی کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ عمل میں آیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے قربانی کے جانوروں کو اسی مقام پر ذبح کیا اور احرام کھول دیا۔ حدیبیہ سے واپسی پر سورہ فتح کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی اور واضح فتح عطا فرمائی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازراہ تعجب عرض کی، کیا یہ بھی فتح کہلاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ فتح ہے۔ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، تاہم شعبان 8 ہجری میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور کئی آدمی قتل کر دیے۔ اس دوران مشرکین مکہ نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کی، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ اس واقعے کے بعد عمرو بن سالم خزاعی نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور دربار رسالت میں اپنی درخواست پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، عمرو بن سالم تمہاری مدد کی گئی، یعنی تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ مسلمان اس وقت بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ اس واقعے سے 3 دن قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیاری کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اس تیاری کی بابت کسی کو معلوم نہ ہو۔ یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور تیاری دیکھ کر پوچھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتانے سے معذرت فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد کو مشرکین قریش کے پاس روانہ کیا اور معاہدے کا پاس و لحاظ رکھنے کو کہا اور ان کے سامنے 3 باتیں رکھیں۔ بنو بکر اور قریش نے خزاعہ کے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کا خون بہا ادا کیا جائے، یا قریش بنو بکر کی تائید نہ کریں یا پھر صلح حدیبیہ کو توڑ دیں۔ مشرکین قریش نے تکبر میں آ کر تیسری شرط قبول کی اور معاہدے کو ختم کرنے کی بات کہی۔ قاصد واپس آ گیا۔ قریش مکہ کو جب ہوش آیا تو اس بدعہدی کا احساس ہوا تو بڑی شرمندگی ہوئی اور ان کو اس بات کا بھی ادراک ہو گیا کہ اب مسلمان کمزور نہیں رہے۔ چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہ تھے کو فوراً اس صلح کو بحال کرانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ ابو سفیان پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، مگر ان کو ہر طرف سے مایوسی ہوئی۔ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دروازے پر گئے، لیکن سب نے ملنے سے انکار کیا۔ یہاں تک کہ اپنی صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں تھی، تاکہ ان کے توسط سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر سکیں۔
ابو سفیان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً وہ بستر لپیٹ کر الگ کر دیا۔ ابو سفیان نے کہا، اے میری بیٹی، کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں اس پر بیٹھوں، اس لیے تم نے اسے لپیٹ کر رکھ دیا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بغیر کسی جھجک کے اپنے باپ کو جواب دیا، یہ بستر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جبکہ آپ مشرک اور ناپاک ہیں، اس لیے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک بستر پر بیٹھیں۔ ابو سفیان مایوس ہو کر مکہ لوٹے اور واپس پہنچ کر انہوں نے قریش کو اپنی ناکامی کی روداد سنائی اور یہ بھی بتایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ اپنے آقا کے بہت بڑے فدائی ہیں، میں نے بادشاہوں میں سے کسی ایک کی بھی ایسی شان نہیں دیکھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ان کے صحابہ جیسے جانثار میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بد عہدی کا بدلہ لینے کا مصمم فیصلہ کر لیا اور اپنے غلاموں کو بھرپور تیاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری فرمایا کہ اس تیاری کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی نے خصوصی دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ، جاسوسوں اور خبریوں کو قریش تک پہنچنے سے روک تاکہ ہم اچانک ان پر جا پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مستجاب فرمائی۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عظیم لشکر لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا رخ فرمایا۔ حضور کے سفر مکہ کے دوران ابوا کے مقام پر آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی ایذا پہنچائی تھی، لیکن حضرت علی نے ابو سفیان بن حارث کو حضور سے معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ جوفہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے دکھائی دیے، جو مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال اور سامان کو مدینہ بھیج دیں اور خود ہمارے ساتھ مکہ معظمہ چلیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے چچا، آپ ہجرت میں خاتم الہجرت ہیں، جیسے میری آخری نبوت خاتم النبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے محض ایک منزل کے فاصلے پر ایک مقام پر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے اسلامی لشکر کو پورے میدان میں پھیلا دیا، خیمے نصب کیے گئے اور الاؤ روشن کرنے کا حکم دیا۔ لشکر اسلام کے اس پڑاؤ سے قریش بے خبر تھے۔ رات کے وقت ابو سفیان خبرگیری کے لیے مکہ سے باہر نکلا تو آگ کا اتنا بڑا الاؤ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس اثنا میں ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو آگاہ کیا کہ بہتر یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لو، ورنہ اس عظیم لشکر کے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو اپنی سواری پر ساتھ بٹھایا اور مختلف لوگوں کے گروہوں کے قریب سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے کہ اتفاقاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔
نظر پڑنا تھی کہ تلوار لے کر بے قراری سے آگے بڑھے کہ دشمن توحید و رسالت ہاتھ آ گیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دیرینہ دوست کو بچاتے ہوئے دربار نبوت میں لا کھڑا کیا۔ پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے تیار تھے کہ زبان نبوت سے حکم ہو اور وہ ابو سفیان کی گردن اڑا دیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا، اے عباس، اسے اپنے خیمے میں لے جائیے اور صبح کو لے کر آئیں۔ صبح ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات اسلام پیش کی اور اس طرح اسلام کا دشمن ابو سفیان حق پرست مومن اور صحابی رسول کے اعزاز سے نوازا گیا اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے واجب الاحترام ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جائیے تاکہ وہ مجاہدین اسلام کے جاہ و جلال کا خوب اچھی طرح مشاہدہ کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لا کھڑا کیا۔ انہوں نے لشکر اسلام کی جاہ و جلال اور عسکری قوت کا مظاہرہ دیکھا۔ اس سے ابو سفیان خوب سمجھ گئے قریش اس لشکر اسلام کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان سرداران مکہ میں سے ہیں، فخر کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی قابل فخر اعلان ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کرا دو کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان ہے، اسی طرح اسے بھی امان دی جاتی ہے جو ہمارا مقابلہ نہ کرے اور اپنا گھر بند کر لے، اسے بھی امان دی جاتی ہے جو مسجد میں داخل ہو جائے، اسے بھی امان دی جاتی ہے جو ہتھیار ڈال دے، اسے بھی امان دی جاتی ہے جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے، اسے بھی امان دی جاتی ہے جو ابو رویحہ کے جھنڈے تلے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو حکم دیا کہ ہمارے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے قریش کو لشکر اسلام کی خبر کر دو اور معافی کا اعلان بھی سنا دو۔ مشرف با اسلام ہونے کے بعد حضرت ابو سفیان اجازت لے کر مکہ مکرمہ آئے اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر سب کو اعلان حق سنایا، کلمہ طیبہ کی طرف دعوت دی اور برملا یہ بتلا دیا کہ تم میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ تم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کر سکو۔ ان کا لشکر ایسا ہے جس سے تمہارا مقابلہ ممکن نہیں، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ایمان لے آؤ۔ قریشیوں نے کہا، پھر کیا کریں؟ تو ابو سفیان نے معافی کا اعلان بھی ساتھ ہی سنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مختلف راستوں سے داخل ہونے کی حکمت عملی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 4 دستوں میں تقسیم کیا اور مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ جو تم سے لڑے اس کے علاوہ اور کسی سے جنگ نہ کرنا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب یوں فرمائی، حضرت خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا، انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ کے زیریں حصے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اس کو زیر کرتے ہوئے صفا پر آ کر ملیں۔ حضرت زبیر بن عوام بائیں پہلو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا
کہ مکہ کے بالائی حصے یعنی قدا سے داخل ہوں اور ہجوم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا گاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں، یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اتریں۔ حضرت خالد بن ولید مکہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ہجوم میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا گاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قبا نصب کیا، پھر وہیں ٹھہرے رہے۔ چاروں طرف سے شہر گھر گیا اور مشرکین کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا۔ یوں یہ معرکہ بغیر کسی بڑی جنگ و قتال کے سر ہوا۔ یہ تاریخ اسلام کی عظیم ترین فتح تھی، اور پھر دنیا کی معزز ترین ہستی شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس اعزاز فتح پر فاتح مکہ کا سر عاجزی و انکساری کے ساتھ اتنا زیادہ جھکا ہوا تھا کہ داڑھی مبارک کے بال مبارک کجاوے کی لکڑی کو چھو رہے تھے، اور زبان مبارک پر سورہ فتح کی آیات مبارکہ کی تلاوت جاری تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی سری و صاف، تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تمہیں سیدھے رستے چلائے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کسی عمل میں کسی قسم کا تکبر نہ تھا، بلکہ عاجزی، انکساری اور خشیت الہی کے آثار چہروں پر نمایاں تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ گردن مبارک جھکی جا رہی تھی اور فرما رہے تھے کہ اللہ نے وعدہ پورا کر دکھایا، اور سورہ نصر کی تلاوت کرتے جاتے تھے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اپنے اس آبائی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا تھا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جہاں پر مکہ کی وسعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنگ کر دی گئی تھیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طواف کرنے سے روک دیا جاتا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجری ڈال دی جاتی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جہاں سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہا تھا،
اور مکہ سے نکلتے وقت اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، اللہ کی قسم، تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ آج اس شہر میں 12,000 کے لشکر کے ساتھ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی بشارت لے کر یہ عظیم، کامل اور آخری نبی مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ عمامہ باندھ رکھا تھا، ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اس قدر جھکایا کہ آپ کے عمامہ شریف پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ اونٹنی پر سواری کی ہی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر بلند کرتے تھے اور لشکر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں تکبیر بلند کرتے تھے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک کمان تھی۔ بیت اللہ کے ارد گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ کہہ دو کہ حق آ چکا، اور باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خانہ کعبہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے اور تمام تصاویر کو بیت اللہ سے باہر نکال دیا اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے جاتے تھے اور بت خود ہی گرتے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سال جس مقصد کی دعوت دی تھی، آج وہ دن آ گیا تھا۔ آج جھوٹے معبودوں سے خانہ کعبہ کو پاک و صاف کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اوپر رکھے ہوئے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ تطہیر کعبہ کے فوراً بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھ کر آذان دینے کا حکم دیا، اور پھر مکہ کے گلی کوچے اور گھاٹیاں آذان بلالی سے گونجنے لگی۔ اور پھر رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں مسلمانوں نے بیت اللہ میں نماز ادا کی۔ قریش مسجد حرام میں گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ مسجد حرام کھچا کھچ بھر چکی تھی۔ قریش مکہ کو انتظار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر آئے۔ نیچے قریش کھڑے تھے۔ سرور دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے مخاطب ہوئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جہالت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔
بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو قریش مکہ بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم بھائی ہیں اور نیک بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔